جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اسی بات سے میں نے دلیپ کمار صاحب کے بارے میں بات کرنا ہے۔ مجھے واٹس ایپ پہ کئی لیڈیز سے میں آپ کو بھی بتا رہا تھا، بات میں نہیں کرتا، میری اپنی ایک نیچر ہے۔ ایک تو مال سے میں بھاگتا ہوں کہ جو مجھے مال دے بھئی، اور مسکنسیپشنز میں نے دور کرنی تھی کہ لوگ سمجھتے کہ اماد الاسلام صاحب جو ہے وہ اپنی حلال روٹی یعنی وہ جو میں جو بھی کام کرتا ہوں وہ میرا حق ہے، مگر مجھے کوئی رشوت کے طور پر یا یوز کرنے کے لیے اپنے کسی مفاد کے لیے مال دے تو میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، جان اللہ کو دینی ہے، میں نہیں لیتا۔ اور کوئی دے بھی دے تو اس کو پھر اللہ کے نام پر خرچ کرتا ہوں کہ یار وہ میرے اوپر ہی استعمال نہ ہو، کیونکہ یہ آگ ہے، آگ، مال فتنہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، مال فتنہ ہے، عورت بھی فتنہ ہے۔ عورت سے ایک بات میں ابھی آپ کو حدیث سنا رہا تھا کہ جہاں ایک مرد ایک عورت تنہائی میں بات کریں یا ملے، تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ تو ہم اتنے یعنی کہ ایسے بلی نہیں ہیں کہ ہم سے مسٹیک نہ ہو۔ یار بات صاحب میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، ایک صحابی نے نا ایک صحابیہ کو بوسہ دے دیا، اس وقت بھی اتنا پاکیزہ دور، جی اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، پھر میرے صحابہ کا، پھر تابعین، تبع تابعین، یعنی کہ پھر ایک ایسا زمانہ آئے گا لوگ جھوٹی گواہی دیا کریں گے، جیسے آج کل ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، جی جھوٹ بولنا تو عام ہے۔ تو میں اس چیز ذرا اوائڈ کرتا ہوں۔ تو مگر یہ کہوں گا دلیپ کمار صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہے، اس پر میں یہ عرض کروں گا میرے بھائیوں میری بہنوں کہ ہم ان کے لیے استغفار نہیں کر سکتے۔ استغفار مسلمان کے لیے ہے، حقیقت بات ہے، ہندو کے لیے نہیں ہے۔ ہاں اس وقت جب زندہ تھے اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے، یعنی کہ اللہ ان کو ہدایت دے، ٹھیک ہے، وہ زندہ تھے، ہم ہدایت اور کیا پتہ ان تک کیا بات پہنچائی ہو، کہ دعوت بھی دی ہو، مگر بات کر سکے، ہم اللہ سے معافی چاہتے ہیں۔ اور اسی طرح دنیا سے چلے گئے ہیں دلیپ کمار ہوں، یہ کشور کمار ایک سنگر تھے، یہ کمار یہ ساری ایسی یعنی کہ نا کشور کمار، دلیپ کمار، لتا، زمانہ جہالت میں بھی یہ سانگ سنتا رہا ہوں ان کے، لتا کے اور کشور کمار کے۔ اور مجھے ویسے پسند انڈین مجھے پسند ہی نہیں ہے، مجھے پسند تھے زمانہ جاہلیت میں بھی جنید جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وائٹل سائنس، وہ کیونکہ میرے کزنس جو ہیں ماموں کے بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے، آمین کہہ دیں۔ جتنے بھی میرے ماموں کے بیٹے ہیں یا یعنی کہ کزنس ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو خوشیاں دیں، سب کو، میں دل سے سب کی رسپیکٹ کرتا ہوں، کیونکہ میں عمر سے سب سے چھوٹا ہوں اور وہ سارے بڑے ہیں مجھ سے، انہوں نے مجھے اٹھایا ہوا ہے میرے ہاتھوں پہ۔ اب مجھے بعض اوقات میں ان کو جو رپلائی نہیں کرتا، مجھے بھی شرم آتی ہے، مگر اس کی پیچھے ریزنز ہوتی ہیں، کوئی وجوہات ہوتی ہیں، بندہ کدھر موٹر سائیکل چلا رہا ہے یا کدھر بیٹھا ہوا ہے تو نہیں ہو سکتا معاملہ۔ تو وائٹل سائنس میں سنتا تھا اپنے کزنس کی وجہ سے، وہ بھی سنتے تھے، تو اللہ کی ایسی کرنی کہ جنید جمشید صاحب آئے تو ہم بھی اللہ کے فضل سے توبہ استغفار کر لی، یہ قدرتی ہے۔ تو میں یہ بات عرض کروں گا کہ دلیپ کمار صاحب ہیں نا جی، ان کے بارے میں استغفار نہیں ہو سکتی ہے۔ استغفار، عبداللہ بن ابی کا جنازہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
پڑھایا، مگر اللہ نے فرمایا اس کی بھی استغفار نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ منافق تھا، عبداللہ بن ابی پکا ٹھکا منافق تھا۔ مگر آئے تو ہم ایک دوسرے کو ایسے ہی منافق ڈکلیئر کر دیتے ہیں، اے منافق ہے، یو جے پتہ کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ ہوتا ہی نہیں ہے، بس اے منافق ہے، یہ ایسے ہے۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ جو آپ سے وعدہ خلافی کرے، حدیث میں آتا ہے، جو جھوٹ بولے جی اور امانت میں خیانت کرے، یہ نشانیاں ہیں۔ جب بھی بات کرے جھوٹ بولے، تو یہ ہم تو ایسے ہی کہہ دیتے ہیں، حاضر کے دین کے نام پر تو آگ لگی ہوئی ہے۔ تو دلیپ کمار کے بارے میں میرے بھائیوں بہنوں ہم استغفار نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا کوئی عمل پسند کر لے، وہ بھی پکی بات نہیں، شورٹی نہیں ہے، وہ جنت میں جائیں گے۔ مگر احترام کرتے ہیں ہم ایز اے انسانیت، سب کا احترام ہے، سب کے بارے میں دل میں رسپیکٹ ہے، سب کے بارے میں دل میں حب ہے، حب۔ اور یقین مانیں کہ میں اب یہ کچھ ایکٹرس جو ہے نا جی، ان سے یعنی کہ کمیونیکیشن ہوئی ہے، تو میں ان کو یہ کہتا ہوں یار دین کے معاملے میں جی کہ ہم اللہ سے استغفار کر لیں، توبہ اب یعنی کہ بلغ عنی ولو آیا، ان تک بات تو پہنچا رہا ہوں اللہ کے فضل سے، ڈیسنٹ طریقے سے، احسن طریقے سے۔ ہدایت تو میرے اللہ کے پاس ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور ان کو یہ گزارش کر رہا ہوں، میں نام نہیں لوں گا، جیسے میرے کانٹیکٹ ہیں کہ آپ میری جو ہے انڈینز جو ہیں، ہندو جو ہیں، جو ایکٹرز ہیں، ان تک بات کروا دیں تاکہ ان کو بھی اسلام کی میں دعوت دوں، تاکہ قیامت والے دن ہم بڑے ذمہ ہو جائیں کہ ہم نے ان کو اسلام کی دعوت دی تھی۔ تو اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق دے۔ دلیپ کمار جو ہیں وہ بڑے پشاور میں پیدا ہوئے ایکچولی، تو پھر 1947 میں آپ کو پتہ ہے پھر یہ مائیگریشن والا معاملہ ہوا تھا، مائیگریٹ وہ کر گئے انڈیا میں جی، وہاں پھر ان کو فیم ملا، وہ بالی ووڈ میں گئے، اور جو معاملہ ہوا، شاہ رخ خان جو ہے وہ ان کی کاپی کرتا ہے۔ اب مجھے لوگ کہتے ہیں آپ طارق جمیل صاحب کی کاپی کرتے ہیں، تو یہ یعنی کہ نا ایک فضول سی بات ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کاپی کرنا کوئی بری بات نہیں اگر ہے۔ میں تو ویسے طارق جمیل صاحب کو پہلے شروع میں بڑی تھا، اب شاید تھوڑا بہت انداز ملتا ہو، مگر میں نہیں چاہتا ان کی کاپی کروں۔ اپنا ایک سٹائل ہونا چاہیے، اپنی بات کا آپ کا اپنی جو بات کی جب آپ دل سے بات کریں گے وہ ٹچ کرے گی، پکی ٹھکی بات ہے۔ کوئی مجھے کہتے ہیں آپ فلانے مولوی صاحب کتنا بات کرتے ہیں، کوئی مجھے کہتے ہیں محمد علی انجینئر صاحب کتنا بات کرتے ہیں، تو میں حقیقت بتا رہا ہوں کہ میں میرا ایک سٹائل ہے، میری ایک بات چیت ہے، میں کسی سے یعنی کہ نا کسی کا مقلد نہیں ہوں اس میں، تقریر کے لحاظ سے، بیان کے لحاظ سے، معاف کیجیے گا طبیعت میری خراب ہے۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ دلیپ کمار صاحب کو اللہ تعالیٰ کلمے کی ہدایت اللہ دے دیتا اس وقت، تو ہم ان کے لیے استغفار کرتے، اب نہیں کر سکتے میرے بھائیو بہنوں۔ اور شاہ رخ خان کی بات پھر دہرا دو، شاہ رخ خان نے خود کہا تھا میں دلیپ کمار کو میں نے کاپی کی ہے، ہیئر سٹائل ایوری تھنگ جو بھی ہے، تو کاپی کرنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ تو طارق جمیل صاحب کا میں نے 2-3 بیانات کی سنے کہ جو میرے کوئی کاپی کرتا ہے تو میں یہ غلط کر رہے ہیں، وہ اس سینس میں تھا کہ یعنی کہ لوگوں کو فون کر کے پیسے مانگ رہا تھا ایک آدمی، ان کی آواز نکال کرنا، تو یہ غلط ہے، یہ حرام ہے، ایسے کو لطر پڑھنے چاہیے واقعی۔ مگر یہ کہنا کہ میری کاپی نہ کرو، میری بات کرو، وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے، مگر میں یہ کہوں گا کہ کاپی جو ہے نا بندے اپنے دل سے جو بات کرتا ہے وہی ٹچ کرتی ہے، اور اسی پر رہنا چاہیے، اسی پر اللہ تعالیٰ میں استقامت ہے، اور جو ہے ہمیں دین کی محنت کے لیے اللہ قبول کرے جی، تبلیغ کے لیے اللہ قبول فرمائے جی۔ اور جو ہے ابھی ہم جو ہے کوشش کریں کہ اللہ سے رو دھو کر استغفار کریں۔ ہمارے حاجی عبدالواس صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ، وہ کرتے تھے ہمیں اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے، یقین مانیں جب ہم اجتماعی توبہ کریں گے اللہ ہدایت کے فیصلے فرمائے گا، اللہ ہدایت کی ہوائیں چلائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو میں کوئی ایسی آرگومنٹس اپنے دے نہیں سکتا دلیپ کمار صاحب کے بارے میں، نہ استغفار کی دعا کر سکتا ہوں، بس یہی کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں کو ہدایت دے
ان کی فیملی والوں کو اللہ ہدایت دے، ان کی آنے والی نسلیں ان کو اللہ تعالیٰ کلمے کی دولت سے نوازے۔